السلام علیکم ویورز، آپ احباب کو اردو گیٹ وے یوٹیوب چینل پہ ویلکم کہتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ نگران وزیر اعظم کا انتخاب اب تک کیوں عمل میں نہیں لایا جا سکا اور اس انتخاب کے پیچھے کیا رکاوٹیں قائل ہیں۔ ناظرین، پچھلے کچھ دنوں سے یہ چہمگوئیاں جاری ہیں کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا۔ اس حوالے سے نیوز چینلز پہ تبصرے اور قیاس آرائیاں بھی جاری ہیں، لیکن اونٹ ہے کہ کسی کروٹ بیٹھنے کا نام نہیں لے رہا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو نگران وزیر اعظم کی مدت 2 ماہ سے بھی کم ہوگی، کیونکہ اگر نگران وزیر اعظم 1 جون کو ذمہ داریاں سنبھالے اور الیکشن کمیشن کی سمری کے مطابق 25 جولائی سے 27 جولائی کے درمیان جنرل الیکشن متوقع ہیں، تو اس طرح نگران وزیر اعظم کی مدت کم و بیش 2 ماہ بنتی ہے۔ لیکن حزب اقتدار مسلم لیگ نون اور حزب اختلاف پیپلز پارٹی اس قدر چھان پھٹک اور احتیاط سے کام لے رہی ہیں کہ شاید ان سے اگر غلط انتخاب ہو گیا تو کہیں یہ انتخاب ان کے گلے ہی نہ پڑ جائے۔ معلوم نہیں کہ ان کو کس بات کا ڈر ہے۔ حالانکہ نگران حکومت کا کام صرف جنرل الیکشن کا انعقاد ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے اب تک 3 نام سامنے آئے ہیں، جن میں جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک، جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی اور سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اختر شامل ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی نے بھی 2 نام تجویز کیے ہیں، جن میں سابق چیئرمین پی سی بی اور آصف علی زرداری کے دستے راست ذکا اشرف اور سابق سفارتکار جلیل عباس جیلانی شامل ہیں۔ نگران وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کے لیے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کے مابین متعدد ملاقاتیں ہو چکی ہیں، جو کہ اب تک بے نتیجہ ثابت ہوئی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم جج یا بیوروکریٹ نہ ہو۔ اس طرح جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک اور جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی جج ہونے کے ناطے سے اور ڈاکٹر شمشاد اختر اور جلیل عباس جیلانی بیوروکریٹ ہونے کے ناطے سے اس دور سے باہر نکل جاتے ہیں، اور باقی صرف ایک نام بچتا ہے اور وہ ہے ذکا اشرف کا، جو کہ ایک بزنس مین ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون نے خود ریٹائرڈ ججز اور بیوروکریٹ کے نام تجویز کیے تھے، اور وہ خود ہی ان پر اعتراض کر رہی ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت نگران وزیر اعظم کے تقرر کے لیے وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کے مابین مشاورت ایک لازمی امر ہے۔ بصورت دیگر نگران وزیر اعظم کا انتخاب پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ اگر پارلیمانی کمیٹی بھی نگران وزیر اعظم کا انتخاب کرنے میں ناکام رہی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نگران وزیر اعظم کا تقرر کرے گا۔ اگر دیکھا جائے تو نگران وزیر اعظم اور نگران سیٹ اپ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اگر الیکشن کمیشن خود مختار ہو اور مکمل طور پر غیر جانبداری اور شفاف انداز میں الیکشن کرائے تو نگران سیٹ اپ کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں کسی نگران وزیر اعظم کا تقرر نہیں کیا جاتا، بلکہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے اسی کی حکومت کے ہوتے ہوئے الیکشن منعقد ہوتے ہیں، اور بعض اوقات رولنگ پارٹی ہار بھی جاتی ہے اور وہ شکست کو تسلیم کرتے ہوئے اقتدار جیتنے والی پارٹی کے سپرد کر دیتی ہے۔ اسی طرح دنیا کے اکثر ممالک میں نگران حکومتوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے وطن عزیز پاکستان میں نگران حکومتوں کے قیام اور نگران وزیر اعظم کے انتخاب میں قوم کو ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔